عراق میں ایک یونیورسٹی میں تقریب کے دوران کچھ خواتین سٹیج پر تھی اور پرفارمنس کے دوران انہوں نے وہ برقع پہنا ہوا تھا. تھوڑی دیر بعد پرفارمنس کے دوران ہی انہوں نے وہ پہلے نقاب نکالا اور پھینک دیا. تھوڑی دیر بعد وہ پورا برقع نکالا اور وہ بھی پھینک دیا. اور وہ یہ پیغام دینا چاہتی تھی کہ یہ جو پردہ ہے یہ عورت کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے. یہاں پر یہ بات آپ خوب اچھی طرح سمجھیے. یہ چیزیں عراق میں ہو رہی ہے, یہی چیزیں ہمیں انڈیا میں بھی نظر آ رہی ہے, یہی پاکستان میں نظر آ رہی ہے, اور یہی سعودی عربیہ میں بھی نظر آ رہی ہے. پوری دنیا میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے. تو پوری دنیا میں جو یہ عالم کفر ہے یہ عالم اسلام کے پیچھے پڑ رہا ہے, اور یہ عورتوں کو ٹارگٹ کیوں کر رہا ہے اس کی وجہ میں بھی آپ کو بتا دوں گا. دیکھیے, صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے جب القدس کو فتح کیا تو تمام جنرلوں کو لایا گیا گرفتار کر کے. تو صلاح الدین ایوبی کے سامنے جب تمام جنرل کھڑا ہوئے, اس میں سے ایک نے کہا, اے صلاح الدین ایوبی, یاد رکھنا ہم تم مسلمانوں کی ایک ماں کو بھی اس قابل نہیں چھوڑیں گے جو دوبارہ سے کسی صلاح الدین ایوبی کو جنم دے سکے. یہ ٹارگٹ کس کو کیا؟ عورتوں کو کیا. اس نے ٹارگٹ کس کو کیا؟ عورتوں کو کیا. اور عورت کیا ہے؟ عورت ہی ایک اس پوری نسل کی ایک پہلی مدرسہ ہے. عورت ہی وہ مدرسہ ہے جس سے ایک غیرت مند اولاد جنم لے سکتا ہے. اگر اسی مدرسے کو بے پردہ کیا جائے, اگر اسی مدرسے کو بگاڑ دیا جائے, اگر اسی مدرسے کو دینی اہمیت اس سے نکال دیا جائے, تو اسی مدرسے میں پڑھنے والا بچہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا. اسی مدرسے میں پڑھنے والا بچہ کبھی تربیت یافتہ نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ عالم کفر عورتوں کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں, کیونکہ اگر عورت بے حیا ہو گئی تو پوری نسل بے حیا ہو جائے گی. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ بیگانہ رہے اگر دین سے مدرسہ زن, ہے عشق محبت کے لیے ہنر علم موت.